ابھی چوتھی چیز آ گئی. چوتھی چیز ہے قرات کرنا. کیا کرنا؟ قرات کرنا. قرات سے مراد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھنا. سورہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھنا فرض ہے. اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ نماز کے اندر نہیں پڑھتا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی. سمجھ میں آئی؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نماز کے اندر نہیں پڑھی. اب یہاں پہ بہت ساری چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو جہری نمازیں, جہری نمازیں کون کون سی ہیں؟ جہری نمازیں کون کون سی ہیں جن میں زور سے قرات ہوتی ہے؟ فجر کی نماز, مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ مقتدی کے لیے ان جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری نہیں ہے. ایک بات کچھ علماء یہ کہتے ہیں. لیکن وہ دوسرے جو کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں پڑھنا ضروری نہیں ہے, وہ کہتے ہیں سری نمازوں میں پڑھنا ہے. سری نمازیں کون سی ہوگی؟ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز, کہ اس میں کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے, اس میں پڑھنا ہے. باقی جہری نمازوں میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا. ایک بات ہوگی. دوسری بات, جتنے بھی بڑے بڑے محدثین ہیں, جتنے بھی حدیث بیان کرنے والے اکابرین محدث جن کو ہم کہتے ہیں, وہ سارے کہتے ہیں کہ سب نمازوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے. سب نمازوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری. کس کے لیے؟ امام کے لیے بھی ضروری ہے, مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے, اور الگ آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. یہ کون کہتا ہے؟ عام علماء. دلیل اس کی کیا ہے؟ ان کی دلیل ہے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اور وہ روایت جو ہے بخاری میں بھی ہے. بخاری جو ہے قرآن کے بعد سب سے اہم کتاب ہے حدیث کی, اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. اس کے بعد جو ہے ابن التمہید, اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تیسری چیز ہے امام کرمانی, وہ بخاری شریف کی شرح لکھتے ہیں, اور وہ بھی کہتے ہیں کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا تینوں کے لیے ضروری ہے, امام کے لیے, مقتدی کے لیے, اور اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اسی طریقے سے امام قسطلانی بھی شرح بخاری کے اندر کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم واضح ہے, اور یہ حدیث سب کو شامل ہے. یہ عبادہ ابن صامت کی جو حدیث ہے یہ سب کو شامل ہے, یعنی تینوں آدمی سورہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھیں گے. اچھا, اسی طریقے سے علامہ عبد الحی لکھنوی حنفی امام ہے, حنفی امام ہے علامہ عبد الحی لکھنوی حنفی امام ہے. وہ کہتے ہیں, ان کی کتاب ہے السعایہ, اور صفحہ نمبر جو ہے 303 کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث جو حضرت عبادہ ابن صامت کی حدیث ہے جس میں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نماز میں پڑھنا ضروری ہے, وہ کہتے ہیں یہ روایت قوی السند ہے. کیسی روایت ہے؟ قوی السند ہے, یعنی یہ صحیح مضبوط سند ہے اس روایت کی, اور کہتے ہیں کہ اس میں اس چیز کا ثبوت ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, کہ اس چیز کا. اسی طریقے سے کہتے ہیں اس روایت کے اندر جو صراحت کے ساتھ یہ چیز موجود ہے کہ آدمی نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, یعنی امام نے پڑھے گا, مقتدی بھی پڑھیں گے, اور اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا تو وہ بھی پڑھے گا. اسی طریقے سے جامع ترمذی کے اندر بھی روایت موجود ہے, اور کتاب القرہ للبیہقی کے صفحہ نمبر 47 میں بھی اس چیز کی صراحت ہے کہ امام کے پیچھے کیا کرنا ہے؟ زور سے امام کے پیچھے کیا کرنا ہے؟ ضروری سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ کہ نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. اس میں نماز کے امام کے پیچھے پڑھنے کی صراحت نہیں ہے کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ جو نماز میں نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں. لیکن یہاں جو روایت دوسری روایت ہے, اور یہ بھی اس کی سند بھی صحیح ہے, بخاری کی یہ روایت ہے کہ فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام, کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہے جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا. اور یہ اس کی بخاری کی حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے. اچھا جی, اسی طریقے سے مسلم شریف کی روایت میں ہے, اور امام موطا کی جو کتاب موطا ہے اس میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اور امام موطا امام مالک رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی نماز ناقص ہے
کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، 3 دفعہ کہا کہ اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے۔ تیسری دفعہ کہا کہ پوری نہیں ہے اس کی نماز، کہ جو آدمی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے، ٹھیک ہے جی۔ اس روایت میں بھی اس چیز کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر امام کے پیچھے ہوں تو، اسی روایت میں جب کہا گیا کہ نماز ناقص ہے غیر تمام پوری نہیں ہے نماز، تو حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ اگر امام کے پیچھے ہو تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آہستہ پڑھ لو، امام کے پیچھے پڑھنا ہے، آہستہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسی طریقے سے پھر ایک اور حدیث بھی ہے جو اس کی تائید کرتی ہے، اور بھی بہت ساری متواتر حدیث موجود ہیں، یعنی صحیح تواتر کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ایک کتاب ہے القرہ للبہقی، اس کتاب کے اندر بھی یہ دلیل موجود ہے۔ امام بخاری کی کتاب ہے جز القراء للبخاری، اس کے اندر بھی یہ دلیل موجود ہے۔ اسی طریقے سے تحقیق الکلام میں کتاب ہے، توضیح الکلام وغیرہ، یہ ساری کتابیں ہیں، اس کتابوں میں اس چیز کی صراحت ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، یعنی امام جب زور سے قرآن پڑھتا ہے تو اس وقت کیا کرو؟ خاموش رہو۔ تو یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے مکہ میں، اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ لیکن یہ جو روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، تو یہ مدینے کی بات ہے، تو یہ گویا کہ آیت پہلے آئی ہے، اور یہ جو حدیث میں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے یہ بعد والی بات ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے آدمی کو سورہ فاتحہ ضروری پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو کہ جو آدمی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جو بھی ساتھی نماز پڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، چاہے آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں، یا آپ خود امامت کروا رہے ہوں، ہر تینوں صورتوں میں آپ نے سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔